السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل۔ خبر ایڈ کرتے ہیں لاہور سے، اور یہ خبر نہیں، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قیامت کا منظر ہے، قیامت کی گھڑی کی یہ نوید سنا رہا ہے۔ خیر، خبر کی طرف چلتے ہیں۔ لاہور کا علاقہ ہے تھانہ چونگ، یہ ملتان روڈ پہ واقع، ٹوکر نیاز بیگ سے تھوڑا سا یہ مانگا منڈی کی طرف جائے تو راستے میں آتا ہے۔ وہاں کی رہائشی 14 سالی لڑکی تھی الشبہ۔ الشبہ کی والدہ نے، اس کا جو والد تھا، جو سگا والد تھا الشبہ کا، وہ بیچارہ فوت ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ نے ایک اور مرد سے شادی کر لی۔ الشبہ جو تھی وہ ہنجروال کے علاقہ میں کسی کے گھر کام کرتی تھی اور دن رات وہیں رہتی ہے۔ جب اس کی ماں چھٹی کے لیے لینے آتی ہے اسے، تو یہ اپنی ماں کے ساتھ چونگ چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں نے جو دوسرا خامد کیا ہے اس کا نام ہے شاہد۔ یہ کیا اس کو کہتے ہیں، بچی جب گھر چھٹی کے لیے چھٹی گزارنے کے لیے گھر جاتی، تو شفاق ملزم درندہ صفت باپ بچی کے ساتھ موقع ملتے ہی زیادتی کرنا شروع کر دیتا۔ بچی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، بچی تنگ آ گئی تھی اس چیز سے۔ تو بچی کو اس نے، یہ جو ملزم ہے ستیلا باپ، اس نے بچی کو دھمکیاں لگا رکھی تھی، اگر اس نے اس گندے گنونے فعل کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ اسے اور اس کی والدہ کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ بچی سے بھی سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ خیر، حال ہی میں جب بچی کی والدہ چونگ سے ہنجروال کے علاقہ میں اس گھر میں آئی جہاں اس کی بیٹی الشبہ کام کرتی ہے، بیٹی سے اس نے کہا، چلو آج صبح چھٹی ہے، میں تجھے گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ تو بچی نے ضد کرنا شروع کر دی کہ وہ گھر نہیں جائے گی۔ خیر، بچی والدہ کو کوئی اور شک پڑ گیا کہ بچی کے کوئی مسئلہ مسائل ہے، یہاں پہ کسی سے تعلقات استوار کر لیے۔ تو ماں کو تھوڑا غصہ آیا، اس نے اصرار کیا بیٹی کے ساتھ کہ بیٹا آپ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ تو بچی نے آگے سے رونا شروع کر دیا۔ بچی نے جب رونا شروع کر دیا تو ظاہر ہے جب اس طرح کا ماجرا ہوا تو جن کے گھر بچی کام کرتی تھی ان کو بھی فکر لاحق ہوگی کہ یہ بچی کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ خیر، اس گھر میں تو چلو کوئی نہیں تھا، لیکن ان کو فکر ہوگی کسی ارد گرد میں کسی ہمسائے کے لوگ سے یہ بچی جو ہے نا یہ منسلک نہ ہو گئی ہو۔ تو سب لوگوں نے ان سے پیار محبت سے پیار دے کے ساتھ پہ پوچھنا شروع کر دیا، الشبہ یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے ماں کو بتایا، گھر والوں کو بتایا کہ جو میرا ستیلا باپ ہے تقریباً 1 سال سے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ جب میں چھٹی گزارنے گھر جاتی ہوں تو وہ شیطان بھیڑیا جو میرے ستیلے باپ کی شکل میں ہے، وہ مجھ سے موقع ملتے ہی زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اس کے کسی سوال جواب کرتی ہوں تو وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گی تو وہ مجھے اور میری ماں کو قتل کر دے گا۔ خیر، والدہ تھی، والدہ کو بڑا غصہ آیا اس چیز پہ۔ والدہ سیدھی تھانہ چونگ گئی بچی کو لے کے وہاں پہ، اور اس نے اپنے خامن کے خلاف درخواست دی
جس پر पुलिस ने फौरी पर्चा दर्ज करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। अब मुलजम से जो है वो तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद जो है ना वो उसको कार्रवाई के प्रोसीजर से गुजरते हुए फिर सजा के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो ये थी दरिंदा सिक्त इंसान की कहानी। लोग किसी की बेटियां समझ के जो अपनी बेटी के बराबर होती है उसे इस तरह मैली नजरों से देखना शुरू कर देते हैं और इस चीज से नहीं डरते कि जो हमारी पैदा की बच्ची है कल कलां को ये हमें जो है ना ये दायरा कल कलां को मेरे आगे भी आ सकता है, मेरी बच्ची के साथ भी कोई इस तरह का कर सकता है। लेकिन हम खुदा के खौफ को बिल्कुल भूले हुए हैं, हम सिर्फ दुनियादारी को पूछ रहे हैं और क़यामत को हम जोर जोर से याद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पे अजाब क्यों नहीं नाजिल करता। और ऐसे लोगों की वजह से दूसरे भी इसकी जद में आ जाते हैं। ये इसमें कहना कोई कुताही नहीं कि ये क़यामत की निशानी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी मोतबर अदलिया है, हमारी ऑनरेबल अदलिया है और जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर SHO साहब एक वालिद का दिल रखते हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला इस इंसान को ऐसी सजा दिलवाएंगे कि ये दूसरों के लिए सबक होगा। अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।